باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم حصہ مروزی سے مطابقت کے اصول پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مطابقت جو لفظ ہے مطابقت کا، اس کے لغوی معنی، لغوی اعتبار سے اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ موافق ہے، مطابق ہے، برابری ہے، مناسبت ہے، مشابہت ہے، اور اس کا اصطلاحی اعتبار سے اس کا کیا مطلب بنے گا مطابقت کا کہ فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، علامت اضافت جو ہوتی ہے اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ، نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو مطابقت کہتے ہیں۔ بیٹا یہ اس کی تعریف بھی ہے اور یہ اس کا اصطلاحی مفہوم بھی ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب چلتے ہیں ان کے جو ہیں اصول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اصول پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو اور جس پر کام ہوا ہو، جس پر کام ہو رہا ہو، اور فعل کام۔ اب اس کی مثال بھی ہے کہ مثلا وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، میں کتاب پڑھتا ہوں، وہ اسکول جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلم آم کھاتا ہے، اسلم آم کھاتا ہے، اسلم کیا ہے؟ کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے۔ آم کیا ہے؟ مفعول ہے، اور کھاتا کھانا کھاتا ہے، آم کھاتا ہے، کھاتا جو ہے یہ فعل ہے۔ اب صفت دیکھیں، وہ اسم جو کسی کی اچھائی یا اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، اور موصوف کیا ہے؟ وہ اسم جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، وہ اسم جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے۔ مثالیں اس کی ہیں، نیک عورت، عورت ہے اور اس میں صفت کیا ہے؟ نیک ہے۔ اور کھانا، تازہ کھانا، کھانا ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ تازہ ہے۔ تو یہ تھے صفت اور موصوف۔ اب ہم مطابقت کے جو اصول ہیں، مطابقت کا اصول نمبر 1 جو ہے، پہلا اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو گرامر کے اصول سے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، پہلا اصول جو ہے کہ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کیا ہے؟ اگر فاعل مذکر ہوگا، اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ مثلا اسلم آیا، اسلم فاعل ہے، مذکر ہے، اور فعل آیا آئے گا، اسلم آئی نہیں آئے گا۔ اور آگے اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا، مثال طائرہ آئی، عائشہ اسکول جائے گی، وغیرہ۔ اور اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد آئے گا، مثلا لڑکا آیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا جو ہے وہ آئے، لڑکا آیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا، مثلا مثال کے طور پر لڑکے کھیل رہے ہیں، بچے کھانا کھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کا پہلا اصول تھا اور پہلے اصول کی یہ مثالیں تھیں۔